اونٹ کے دل میں بھی خوف خدا۔ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ کی شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے اور میں اس سے کام لیتا ہوں، ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھتا ہوں، کھانے کا بھی خیال رکھتا ہوں، اس کے پینے کا بھی خیال رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وزن اس کی پیٹھ پر لادتا ہوں تو اس کا بھی خیال کرتا ہوں، کتنا وزن لادنا ہے، کتنا نہیں لادنا ہے۔ میں اس کا ہر اعتبار سے دھیان رکھتا ہوں، لیکن وہ مجھ کو پریشان کرتا ہے۔ جب شام کو میں سوتا ہوں اور میں نیند میں ہوتا ہوں، اس وقت وہ بڑی عجیب طریقے سے چیخم پکار کی آواز نکالتا ہے اور اس سے میری نیند کھل جاتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کی جب یہ بات سنی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری بات تو سن لی، اب تم اونٹ کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی رسول اپنے گھر پر گئے، جانے کے بعد اونٹ کو لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب اونٹ حضور کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ میرے مالک ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ آقا یہ میرا خیال کرتے ہیں، میں ان کا خیال کرتا ہوں، یہ میرا ہر اعتبار سے دھیان رکھتے ہیں، تو پھر مجھے بھی ان کا ہر اعتبار سے دھیان رکھنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، یہ میرے ساتھی ہیں، میں ان کا ساتھی ہوں، اب میرا ساتھی پریشان ہو تو یہ بہتر نہیں لگتا۔ اونٹ کہتا ہے، حبیبی یا رسول اللہ، شام کو یہ تھکے ہارے آتے ہیں اور آنے کے بعد مجھے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، میرا دھیان رکھتے ہیں، اور بعد مغرب کھانا کھا کر یہ بستر پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کی نیت سے لیٹ جاتے ہیں۔ اسی عالم میں ان کو نیند آ جاتی ہے اور عشاء کی نماز میرے مالک کی چھوٹ جاتی ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، رات کا پچھلا پہر آتا ہے، اس وقت تک یہ نہیں جاگتے تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ میرے ساتھی، میں ان کا ساتھی، اگر ان کی نماز عشاء چھوٹ گئی تو ان کی نماز عشاء چھوٹنے کی بنا پر کہیں ایسا نہ ہو بارگاہ رب میں میری پکڑ ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے پیارے؟ اونٹ عرض کر رہا ہے، کس سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور میں اپنے مالک کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ نماز عشاء کے لیے اپنے مالک کو اٹھاتا ہوں تاکہ یہ بارگاہ خداوندی میں نماز ادا کر سکیں، نماز عشاء پڑھ سکیں۔ لگائیں پیارے اندازہ، جب اونٹ کے دل کے اندر اتنی محبت ہے نماز کی کہ اس کا مالک نماز نہ پڑھے تو اسے اتنا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ آج پیارے ہمارا حال یہ ہے، نہ تو ہم خود نماز پڑھتے اور نہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے حکم دیتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی تو کہیں ایسا نہ ہو حشر میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ پیارے، جانوروں کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کی محبت، نماز کا پیار اور اپنے مالک سے اتنی محبت کہ مالک نماز نہ پڑھے تو اپنے مالک کو نماز کے لیے اٹھائے۔ پیارے، پھر ہمیں اپنے پروردگار سے کتنی محبت کرنی چاہیے، ہمیں نمازوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے کہ جانوروں کے دلوں کے اندر نماز کا ادب و احترام ہے، لیکن آج ہمارے گھر گھر کے اندر بے نمازی پائے جاتے ہیں۔ سوچا پیارے ہم نے کبھی کہ گھر کے اندر بے نمازی ہوں گے تو حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں بے نمازی ہوں اس گھر کے اندر آگ لگا دی جائے۔ سوچیں پیارے، جب ہم نمازوں سے دور رہیں گے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے رحمتیں آئیں گی، پھر کہاں سے ہمیں رزق حلال حاصل ہوگا؟ اس لیے میرے پیارے، اللہ کا خوف دل کے اندر بسائیں، نمازوں سے محبت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے مولا کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی چند دن کے لیے دی ہے، نہ کہ دنیا گزارنے کے لیے، بلکہ اپنی آخرت کی
تیاری کرنے کے لیے، اپنے منزل مقصود حاصل کرنے کے لیے ہم مسافر ہیں پیارے، اپنے سفر کی تیاری جتنی آسانی سے کر لیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر ہم نے سفر کی تیاریاں نہ کیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کتنی پریشانیاں پڑتی ہیں، کتنی دقتیں پڑتی ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کی ہوئی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔